نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کروں کہ رب تعالیٰ میرے تمام ناظرین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، ہمارا سبق چل رہا تھا درس انوار السلوک کے ٹاپک پر، جس میں نماز کی فضیلت اور نماز کے فضائل کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی سبق کو لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا نماز کی برکات و حسنات، یعنی کہ اس کی کیا کمالات ہیں، اس کی کتنی برکتیں ہیں، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ نماز اتنا پسندیدہ عمل ہے، اسی لحاظ سے اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی جب زبان سے پکارتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو حج اور عمرہ کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ جب دربار الہی میں بحالت رکوع ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنے وزن کے برابر سونا و خیرات کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جب نمازی کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو اتنا اجر حاصل ہوتا ہے کہ جیسا اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کر لی ہو۔ سمی اللہ ایمان حمیدہ کہنے سے اللہ کی رحمت اس کی طرف اٹھتی ہے۔ تو اندازہ لگا جی کہ جتنی تسبیحات انسان نماز کے اندر ادا کرتا ہے، ہر ایک تسبیح کی، ہر ایک ذکر کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک برکت ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی طرف اٹھتی ہے۔ جب سجدہ کرتا ہے تو بے شمار نیکیاں پاتا ہے۔ جب التحیات پڑھتا ہے تو تمام صابرین کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب سلام پھیرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردیوں کے زمانہ میں نکلے اور پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ابوذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا بندہ مسلمان البتہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے ارادہ سے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا تو حافظ هذا البرق عن هذا الشجرہ، یعنی درخت سے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک جوان نماز تو حضرت رسول کریم کے پیچھے پڑھتا، مگر دنیا بھر کے گناہ چوری ڈاکہ وغیرہ ایک بھی نہ چھوڑتا۔ کسی نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، حضور نے فرمایا ایسے مریضوں کے لیے نماز بڑی دوا ہے، وہ خود ہی سب گناہ چھوڑ دے گا۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ شخص توبہ کر چکا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تو پہلے ہی اطمینان تھا، اس کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ شخص نماز کے طفیل کچھ ہو کر رہے گا، سو ہو گیا۔ ناظرین کرام، نماز کی بے شمار برکات ہیں، بے شمار فضائل ہیں، نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک ہی دل میں 2 قسم کے خیالات محال ہے، ایک غالب ہے دوسرا مغلوب ہے، یہ ایک موجود ہے دوسرا فنا ہو کر رہے گا۔ حدیث شریف میں ظاہر ہے کہ انصاری شخص کو نماز کے ساتھ عشق بھی تھا اور بری باتوں کا شوق بھی تھا، یعنی نماز پڑھتا تھا لیکن برائی بھی کرتا تھا، نماز ادا کرتا تھا، گناہ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو جب یہ 2 خیالات ایک ہی دل میں تھے، نماز کا خیال بھی تھا، برائی کا خیال بھی تھا، لیکن یہ دونوں ایک سطح پر تھے، ایک سطح پر تھے، نہ نماز کا خیال غالب تھا نہ برائی کا خیال غالب تھا۔ ایک غالب ہو اور دوسرا مغلوب ہو، پھر جا کر خیالات بڑھتے ہیں۔
تو انسان کے اندر جب اس آدمی کے اندر اس انصاری شخص کے اندر نماز کا خیال غالب ہوا تو برائی آٹومیٹکلی مغلوب ہو گئی۔ اسی طرح انصاری براہ راست پر آ گیا۔ اہل طریقت کا کہنا ہے کہ نفس کی خواہشات کا مسکن دماغ ہے، دماغ ہی انسان کے نفس کو قابو کرتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے دماغ پر اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو معرفت الہی کا جو مقصد ہے، جو معرفت الہی کا جو محور ہے وہ قلب ہے۔ ادائیگی نماز عشق الہی کی دلیل ہے، اور اس انسانی کا گناہ کرنا خواہش نفسانی کی دلیل ہے۔ دو قسم کی آگ اس میں موجود ہے، ایک ارد و ہوا کی آگ، دوسری عشق الہی کی آگ۔ بس جو آگ زبردست تھی، جو آگ زیادہ بھڑک رہی تھی، جس آگ سے زیادہ شعلے بھڑک رہے تھے، وہ آگ اس پر غالب آ گئی اور خواہشات کی کمزور آگ کو جلا کر اس نے مغلوب کر دیا، اور انصاری کے تمام گناہ جل کر ختم ہو گئی۔ اس کے آتش است کے آتش دوزخ گزائے است۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج کے لیے صرف اتنے ہی تھا۔ ناظرین کرام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔